کہ اگر ان 4 مہینوں میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ان 4 مہینوں میں اگر ہم نیکی کا کام کریں گے، ان 4 مہینوں میں اگر ہم بھلائی کا کام کریں گے تو اس کا ثواب بھی ڈبل ملے گا، اور اگر ان 4 مہینوں میں ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا عذاب، اس کا وبال بھی ڈبل ملے گا۔ یہ 4 مہینوں میں کون کون مہینہ؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب۔ ان 4 مہینوں میں کوئی اچھا اعمال کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی آپ کو ڈبل ملے گا، اور اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا وبال بھی آپ کو ڈبل ملے گا۔ اس لیے ان 4 مہینوں کا تقاضا یہی ہے کہ ان 4 مہینوں میں ہم خوب دل لگا کر اللہ کی عبادت کریں، نیکی کریں، بھلائی کریں، خیر کا کام کریں۔ کیوں؟ اس کا ثواب ڈبل ملے گا۔ اور جتنا ہو سکے ان 4 مہینوں میں ہم گناہوں سے بچ جائیں، گناہوں سے دور ہو جائیں۔ کیوں؟ گناہوں کا وبال بھی ڈبل ملے گا۔ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اور اس برکت کے ذریعے ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رجب ہی سے شروع کر دیتے تھے۔ 2 ہی مہینہ ہے، رجب اور شعبان، اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے اسی وقت یہ دعا مانگنے لگتے تھے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب کا مہینہ، اس میں کون سی عبادت کریں؟ کیا کوئی عبادت فکس ہے؟ جی نہیں، کوئی عبادت فکس نہیں ہے۔ اس مہینے میں کوئی خاص عبادت فکس نہیں ہے، کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اپنے سہولت کے اعتبار سے، اپنے وسعت کے اعتبار سے جو عبادت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اور نہ کوئی خاص تاریخ مقرر ہے، نہ کوئی خاص وقت مقرر ہے، نہ کوئی خاص دن مقرر ہے، کوئی نہیں۔ جب دل کرے نوافل کا اہتمام کر لے، قرآن کریم کی تلاوت کر لے، ذکر و اذکار کر لے، صدقہ خیرات کر لے، جو عبادت کرنا چاہے، جو انسان کے لیے سہولت ہو سکے وہ عبادت کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن عبادت کے لیے خاص دن، ایک خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ ابھی پورے مہینے میں، ابھی پورا مہینہ باقی ہے، پورے مہینے میں کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ رجب کا جو مہینہ ہے یہ اشہر الحرم میں داخل ہے۔ ابھی میں نے بتایا اشہر الحرم کون ہے، یعنی وہ 4 مہینے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے، ان 4 مہینوں میں رجب کا مہینہ بھی داخل ہے۔ اور خود رجب کے مہینے میں اشہر الحرم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنے کی ترغیب ثابت ہے، اس لیے اگر کوئی چاہے تو اس مہینہ میں روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس مہینے کے 27 تاریخ کو لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ ابھی میں نے بتایا اس پورے مہینے میں جب آپ کا دل کرے اس دن آپ روزہ رکھیں، لیکن ایک دن کو مقرر کر کے، ایک دن کو فکس کر کے روزہ رکھنا شریعت میں اس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لوگ 27 تاریخ کو ایک روزہ رکھتے ہیں اس مہینے میں، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہزاری کا روزہ، یعنی کہ یہ روزہ رکھیں گے تو اس کا ثواب 1000 گنا ملے گا۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس روزے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پتہ چلا کہ کچھ لوگ 27 تاریخ کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اور ایک شخص کو پکڑ لیا اور کہا کہ میرے سامنے تم کھانا کھا کر یہ ثبوت دو کہ تم روزہ نہیں ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی صحابی جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میری بات کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ وہ جلالی صحابی خلیفہ دوم، دوسرے خلیفہ، بہت سخت مزاج کے تھے، بہت دبنگ صحابی تھے۔ ان کے یہاں دین کے معاملے میں کوئی ادھر ادھر کر کے نکل جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ لوگ 27 تاریخ کو روزہ رکھ رہے ہیں، آپ اپنے گھر سے نکلے اور ایک شخص کو پکڑا اور کہا کہ تم نے بھی روزہ رکھا ہے آج؟ فرمایا کہ جی ہاں روزہ رکھا ہے۔ کہ میرے سامنے کھاؤ۔ ان کا یہ عمل پوری دنیا کے لیے ایک میسج ہے، پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ دین کے اندر کوئی زیادتی نہیں، دین کے اندر زیادتی بھی نہیں اور دین کے اندر کمی بھی نہیں۔ یہ نہیں کہ دین نہیں ہے اور انسان اس کو دین سمجھ کے داخل کرے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی نہیں ہے
کہ دین ہے اور کوئی اس کو کاٹ چھاٹ کرے, یہ بھی نہیں ہوگا. تو دین کے اندر نہ زیادتی اور نہ دین کے اندر کمی, تو انہوں نے منع کر دیا. اس لیے 27 تاریخ کو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور یہ سمجھ کے رکھتے ہیں کہ آج کا روزہ بہت اہم ہے, یہ غلط ہے. ہاں اگر اس خیال سے فضیلت کا حامل ہے 27 تاریخ کو بھی روزہ رکھ سکتا ہے, لیکن اس نیت کے ساتھ رکھ رہا ہے کہ آج ہی روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کی فضیلت ہے, یہ غلط ہو جائے گا. ورنہ 27 تاریخ کو بھی روزہ رکھ سکتا ہے, لیکن میں نے بتایا نا روزہ رکھنے کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے, پورے مہینے جب چاہے روزہ رکھ لیجئے, کیا حرج ہے. لیکن لوگ 27 کو روزہ رکھتے ہیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے.